إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق محبتنا آواز بلند السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وأما نواله وأتم برهانه وأعظم شأنه بحمد ثناء امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس سنت ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے خلق لم یزل دی بارگاہ اقدس سنت اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ میں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دی شرط و دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی بقادر السامعین منتشر اللہ رب العالمین دی ذات پاک دا کروڑ مرتبہ شکر ہے اس وحدہ لا شریک مولا نے رمضان المبارک دے پہلے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے اس دا عنوان ہے لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ عالمہ فاضلہ متقیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا آپ دی شان اور اس سیرت دے حوالے نہ چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا دعاہی خلق لم یزل دی بارگاہ پسندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور شان و سارے حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے تین رمضان المبارک حضرت خاتون جنت دا مثال ہے تین رمضان المبارک میں آپ اپنے خالق کے حقیقی نجا ملی اس مناسبت نال کیونکہ آج اتفاقاً تین رمضان المبارک بھی ہے اور جمعہ شریف کا دن بھی اساں آج حضور علیہ السلام دی لخت جگر سب تو پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا دا ذکر خیر کر کے انہاں دی بارگاہ وچ خراج تحسین پیش کرنا ہے سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا دی
زندگی دا مطالعہ اج دے امت مسلمہ دے معاشرے دی خواتین نو انتہائی ضروری ہے، انہوں نے کرنا چاہیے تاکہ پتہ لگے انہوں کہ اس کائنات تچ امت رسول وچوں سب تو اچھی شان علی بی بی جنہوں پاک نبی نے فرمایا میری فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے، اس نے اپنی زندگی نو کس طریقے دے نال گزاریا ہے، ازدواجی زندگی نو بھی اپنی عبادت والی زندگی ہر طرح دے معاملات نو سیدہ خاتون جنت نے کس طریقے گزاریا ہے۔ ساڑی امت دی بیٹیاں واسطے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا دی زندگی ایک نمونہ عمل ہے۔ دوستو فاطمہ بنے فتم تو فاطمہ بنے فتم تو فتم دا معنی ہے دور ہونا۔ جدو بچے نو دودھ چھڑایا جاوے ان وادن فتیم دودھ تو دور کر دیتا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا دا نام فاطمہ کیوں ہے؟ مرقات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے اللہ تعالیٰ نے آپ دی اولاد نو اور انہاں دے نال محبت کرن والیاں نو جہنم تو دور کر چھڑے تا آپ کو فاطمہ کیا جائے۔ پہلا معنی ہے آپ دا لقب ہے زہرا، زہرا آکھ دن جنت دی کلی نو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خاتون جنت دا سر مبارک سنگ دے ہوندے سن اور فرمان دے سن میں نو فاطمہ تیرے سر جو جنت دی خوشبو ہوتی ہے، اس واسطے آپ نو زہرا کیا جاتا ہے۔ آپ دا لقب کے بطول، بطول دا معنی ہے منقطع ہو جانا، کسے شے تو کٹ جانا۔ سیدہ خاتون جنت دنیا وچ رہ کے دنیا تو کٹ کے رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دے نال ہی لگاؤ رکھے تے عبادت دے اندر ہی زیادہ وقت گزارے ہیں، دنیا نال محبت کیتی نہیں، دنیا تو کٹ کے رہی ہیں، اس وجہ تو آپ نو بطول آکھیا جاتا ہے۔ یہ تھے آپ دے ابتدائی نام اور لقبہ دے حوالے نال چند معروضات جناب دے گوشت گزار کیتی ہیں۔ دوسرا اتھے میں ایک عقیدہ بھی واضح کردہ جاما، نبی پاک دی بیٹی ایک نہیں چار، کنی ہیں؟ اچھا بولو، کیونکہ اس دنیا دے وچ کوئی ایسے خبیث جانور بھی پائے جاندے ہیں جڑے حضور دی 3 بیٹیاں دا انکار کرتے ہیں، تے مڑا دن جی میں جے دنیا بھی 3 بیٹیاں حضور دیاں ہوندیاں تے پھر جی میں شان سیدہ خاتون جنت دی بیان ہوئی ہے حدیث ہے جو انہاں دی کیوں نہیں ہوئی؟ میں کہ تواڈا تے حدیثاں نال تعلق ہی نہیں، جے پڑھے ہوندا تے تانوں بھی پتہ لگ جاندا کہ شان انہاں دی بھی بیان ہوئی ہے، لیکن ہن اگر کوئی بیان نہ کرے تے انہاں دی اپنا قصور ہے، لکھن والیاں دا تے نہیں۔ دوسری گل ہے کہ شان بیٹیاں 4 ہیں لیکن سب تو اچھی شان فاطمہ الزہرا دی، کسے دی شان دا زیادہ ہونا دوے دی نفی دی دلیل نہیں ہوندا۔ اللہ دے نبی کتنے بولو 1,24,000 تو کم و بیش نبی رسول ہیں، تو شان سب تو زیادہ کے دی ہن کی آکھو گے بھی وہ دوے شہر نہیں، حضور دی شان زیادہ ہے تو کہ مطلب دوے نبی نہیں؟ تو یہ جو عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا۔ شان زیادہ ہونی ہو رہے، کسی دا وجود نہ ہونا ہو رہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بیٹیاں 4 دیتی ہیں، لیکن چونکہ سیدہ خاتون جنت نو ایک خصوصیت اور شان دیتی ہے کہ دنیا تینوں بیٹیاں بچوں اولاد اگے نہیں چلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی نسل چلایا ہے تے خاتون جنت دے بدن اقدس چلایا ہے۔
قرآن مقدس دے وچ چھوٹی جی سورت سارے عام او دے نام تو واقف ہو انہوں نے سورت کوثر اللہ فرماندہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ بس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کا اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے شک تہاڈا دشمن ہی ابتر یہ سادہ جا مانس کوثر کنو آکھ دینا اے دے تحت متعدد اقوال ہیں علماء دے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر اچ بڑی پیاری گفتگو کی دیئے دیتے انہوں نے کوثر دے 12 معنی بیان کیتے ہیں کنے 12 متفقن علیہ جنہ معنی بخاری مسلم میں چاہے حضرت عبداللہ ابن عباس تو کہ کوثر دا کی معنی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو ہر خیر کثیر عطا کی سبحان اللہ بخاری جی ہر خیر کثیر وافر کیونکہ مسلم شریف اور دیگر حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرماندن جنت ایک نہر ہے جنہوں کوثر آکھیا جاندہ ہے میدان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس نہر دے پرنالے چلاسی وہ ایک حوض چاہ کے ڈگن گے اس نو حوض کوثر آکھیا جاندہ ہے جتوں امت نے پانی پینا ہے انہوں حوض کوثر آکھیا جاندہ ہے نہر و جنت چی حوض کوثر جنت تو باہر ہے اتھو پرنالے چلنے تو اس حوض چ پانی آنا ہے اتھو حضور نے جام بھر کے اپنی امت نو پلانا ہے بعض آدن کے اس کوثر تو مراد او نہر ہے جڑی اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائیے بعض آدن نہیں جی اس تو مراد ہر خیر کثیر ہے جڑے پاسے بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو نعمتاں دی انتہا عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوبہ میں تینوں ایسی خیر کثیر دیتی ہے تیرے دشمن دا نام نشان مٹ جاسی تیرا ذکر قیامت تک باقی راسی کی مطلب جتھے بھی دنیا میرا ذکر کرسی میرے ذکر دے نال تیرا ذکر بھی ہوتا راسی یہ در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ جتھے میرا ذکر ہو سی اوتھے محبوب تیرا ذکر بھی ہو سی اذان چلا دا ذکر ہے نال بولو 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 نال مصطفیٰ دا ذکر بھی ہے نماز چلا دا ذکر بھی ہے تے حضور دا جتھے آؤ جتھے جتھے آؤ گے اللہ تعالیٰ فرمائے جنہا میرے نال میرے محبوب دا ذکر نہ کرے جنت جو دا حصہ ہی کوئی دو تیسرا معنی جڑا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جڑا میں اپنے موضوع دے نال لیانا ہے آپ نو تانا ماریا گیا ایک بے ایمان سی کافر او دا نام ہے آس بن وائل جب حضور علیہ السلام دے 2 بیٹے فوت ہو گئے انہیں تانا ماریا کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی اب تک یہ دی نسل ختم اگا نہیں چلا جدوں انہیں تانا ماریا حضور غمگین سن نبی غمگین ہویا اللہ قرآن اتاریا اور ایتھوں ویکھو رب دے رسول اللہ نے اپنے محبوب دے دشمن نو خود جواب دیتا ہے پتہ چلیا دشمن رسول نو جواب دینا اے سنت خدا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے شک محبوب اسدن خیر کثیر عطا کیتے ادھے شکرانے جپنے رب دی نماز پڑھتے قربانی کر تسی گھبراؤ نا تو اڈا دشمنی ابتارے کی مطلب ایدی نسل ختم ہوئے گی تو اڈی نسل میں قیامت تک آباد رکھاں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بیٹی فاطمہ الزہرا دیتی او دے وچوں پیدا ہونے والے حسن تے حسین دی اولاد آج بھی دنیا
دنیا بھری پئی ہے آس بن وائل دا نشان ہی مٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تینوں بیٹی ایسی دے چھوڑی ہے جے دی نسل قیامت تک چلے. آج سید ہیں لیکن نبی نو تان نہ ماننے والے دی نسل بولو مک گئی. تمام رب فرمایا محبوبہ تو نہ گھبرا, تینوں تانا جنہ مارے ہیں نا انہاں دی نسلہ مٹ جان گیاں, تیری نسل میں قیامت تک آباد رکھتا ہوں. تاں کر کے میرے اعلیٰ حضرت فرماندن مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اتھے بلا واسطہ حضرت سیدہ خاتون جنت دا ذکر فرمایا ہے. اس دی وجہ امام فخر الدین رازی فرماندن کیونکہ اے آیت دے اترن دا جڑا سبب بنے ہے کہ انہاں تانا ماریا سی تیری نسل ختم ہو گئی. رب نے او دا جواب دیتا ہے. تو لہذا حضور نے فرمایا لوگوں دنیا دی نسل چل دی ہے انہاں دے بیٹیاں تو. الشوائق المحرقہ دے اندر ابن حجر نے لکھیا حدیث پاک, حضور نے فرمایا دنیا دی نسل چل دی ہے انہاں دے بیٹیاں تو, میری نسل چلے گی میری بیٹی تو. کہاں کر کے حسن حسین نو حضور علیہ السلام اپنا بیٹا فرمانا. تو عزیز آنے کی رامی حضرت سیدہ خاتون جنت دی شان کی یہ مشکات شریف دے اندر ایک طویل حدیث پاک موجود ہے, اور روایت کرن والیاں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں حضور علیہ السلام تشریف فرمائیں سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ عالمہ فاضلہ حضرت سیدہ خاتون جنت تشریف لے کے آئیاں. مائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جدوں میں فاطمہ الزہرا نو چلدیاں ویکھیا وے انہاں دی ٹور رنگ ڈھنگ چال بول ساری میرے رسول نال لگدی سی, ساری میرے رسول نہ لگدی سی, حضور دا نقشہ لگدا سی. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ چال بھی محبوب وانگو, بولنا بھی محبوب وانگو, انداز بھی محبوب وانگو. گواہی ام المومنین دے رہیاں نے, آپ فرمانیاں نے رنگ ڈھنگ چال بول چال سارا مصطفیٰ دے مشابہ سی. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جدوں سیدہ فاطمہ الزہرا آئیاں میرے پاک نبی لائے طریقہ سی, جدوں بیٹی ہوندی سی محبوب اٹھ کے اس گلے نال اپنے محبوب اٹھ کے استقبال کر کے اپنی بیٹی دا متھا چومدے سن. بیٹی دا متھا چومنا اٹھ کے استقبال کرنا متھا چومنا. جدوں حضور نے بی بی فاطمہ الزہرا دے گھر جانا تے بی بی اٹھ کے استقبال کرنا, باپ دے ہتھاں نو بوسا دینا. اے حضور علیہ السلام دا بیٹی نال شفقت تے پیار دی. عزیزاں نے گرامی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح اپنی بیٹی نال رحمت تے شفقت فرماندے سن. تاں کر کے میرے پاک نبی نے اس معاشرے میں بیٹی دی عزت دسیے جڑے بچیاں نو جمدے زندہ درگور کر دیندے سن, انہوں رہن دا حق نہیں سن دیندے. حضور نے 4 بیٹیاں دی پرورش فرما کے شادی کر کے دسے انہاں نو اپنے تے بوجھ نہ سمجھیا جے, اور بیٹی رحمت دے باپ واسطے میں کائنات دی رحمت بن کے آیا. اللہ مینوں بھی 4 بیٹیاں دتیاں نے. عزیزاں نے گرامی حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے بہ گئیاں. تھوڑی دیر گزریے پاک نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا دے کان مبارک سرگوشی کی تھی, کوئی گل کی تھی. لہذا حضرت فاطمہ الزہرا رو پئیاں. تھوڑی دیر تو بعد حضور نے پھر کان مبارک گل کی تھی تے بی بی ہس پئیے. حضور علیہ السلام چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا بیٹی نبی پاک نے تو انہوں کی آکھیا پہلے ہسیاں جے پھر رویاں جے.
وجہ کی سی گل کی دسیے حضرت خاتون جنت نے عرض کی تھی اماں جی حاجے مینوں حکم نہیں اس راز نو واضح کراں اس راز نو واضح کراں حاجے حکم نہیں تھوڑے دن پہ حضور دا وصال ہو گیا بعد پھر پوچھا بی بی عائشہ جیڑا میرا تیرے تے حق ہے تینوں اس حق دی قسم ہے میں نے 10 وجہ گل کی سی پہلے ہسیاں جے پھر روئیاں جے اے حدیث مسلم شریف وچ بھی میں ویسے مشکات سامنے لئی بیٹھا ان جی حدیث پاک مسلم شریف دے وچ بھی ہے حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی تھی اماں جی جدو پہلے میرے باپ نے میرے نال سرگوشی کی تھی تے مینوں نہ فرمایا بیٹی ہر رمضان شریف جبرائیل میرے نال قرآن پاک دا ایک واری دور کردا سی ایس واری 2 دفعہ کیتا ہے میں تیرے تو جدا ہوں بنا بولو 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 میں تیرے تو جدا ہوں بنا دنیا تو نبی اپنے جاون دی خبر اے مسلم ہے ایڈی داڑھی ملی دی ملی یاد آئے نبی نو کل دا پتہ نہیں میں کہا ملی صاحب اے مسلم شریف دی حدیث بھی دس دیئے کہ حضور نے فرمایا بیٹی میں تیرے تو جدا ہو بنا لاں کیا ملی تینوں بھی پتہ لگتا ہے کہ اب تو کدو مرنا ہے تو دنیا تو جانا ہے تینوں شرم نہ آئی نبی دے علم تے اعتراض کرنا ہے تو مصطفیٰ دی گل کرنا نبی تے اپنے ہر امتی دے انجام تو باخبر ہے اللہ اپنے محبوب کو سارا علم دیتا ہے پتہ نہیں کتھے بہ کے حدیثاں پڑھتے انسانوں سمجھ نہیں آئی ہن دسو یار نبی پاک اپنی بیٹی نو دس رہے ہیں میں تیرے تو حدیث مسلم وچ نہ ہوئے میں مجرم تے موڑ دسو پیچھا گل کیڑی رہ گئی حجے علم کوئی نہیں حضرت بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری دی حضور علیہ السلام نے خطبہ دیتا خطبہ دیندیاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دیتا کہ دنیا چ رہنا ہی یا میرے کو لاؤنے اس بندے نے اللہ کو جانا پسند کیتا اللہ کو جانا پسند کیتا صحابہ آدن سانو سمجھ نہیں آئی پر جڑا رازدار مصطفیٰ سی ہم سفر مصطفیٰ سی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک دی یہ گل سن کے رو پے اساں کیا کیا بھی انہوں کے بڑھیا بھی حضور تک کسے بندے دی گل پہ کر دیں تے ایویں روئی جان دیں اکھے بعد اج پتہ لگا وہ جنہوں رب اختیار دیتا سی کوئی ہور نہیں سی وہ مصطفیٰ دی ذات سی تے اس راز نو سمجھا صدیق اکبر سی کہ نبی پاک اپنی گل کر رہے ہیں ہن حضور ساڈے تو جان والے تو پتہ چلیا اللہ تعالیٰ تے محبوب نو اختیار دیتا ہے سونا رہنا ہی کیا نہیں یہ بخاری شریف دی حدیث ہے تو میں کہا مولوی صاحب نبی دی شانہ دیتے بس نہ کرے میں کوئی کھار دماغ تیرے منہ تے چانڈ مار دیتی حضور دی شان ہوتے اعتراض کرنا ہے نبی پاک سرکار دے بارے دا الصفوقہ لکھ دیں کہ جنہیں مدینہ شریف دی مٹی نو صرف مٹی نو ردی کہہ چھڑیا وہ کافر ہو جاندہ ہے کیوں وہ مٹی معمولی نہیں ہوتا قدم مصطفیٰ لگ گئے جس دی مٹی دی اتنی عظمت تے عزت ہے جتھے حضور دے قدم لگن نبی پاک دی عظمت دی شان اندازہ کون کر سکتا ہے تو عزیزان گرامی حضور نے فرمایا بیٹی میں تیرے تو ہن صرف اپنی خبر ہی نہیں دیتی کہ میں تیرے تو جدا ہو جدوں باپ دی جدائی سنی ہے تے حضرت خاتون جنت فرماندیاں میں رو پئی کہ باپ جدا ہونا تھوڑی دیر تو بعد نبی پاک نے فرمایا بیٹی گھبرانا میں تیرے تو جدا ہونا لا پر جدوں میں دنیا تو ٹر گیا میری اہل بیت وچوں سب تو پہلے مینوں تو ہی آ کے ملے گی آپ فرماندیاں نے میں ادوں ہس پئیاں ہن تھوڑا جہا میں تھے اگر تواڈے ذہن وسیع ہون ایک گل کرن لگا حضور دی جدائی دی گل سنی تے رو پئیاں
اپنی موت دی گل سنی تے ہس پئیاں پتہ چلیا اہل بیت اپنی موت تے واویلا نہیں کردے پٹ دے تے روندے نہیں وہ تے ہسدے نے میرے سید آقا حسین دی ماں نے جدوں سنیا میں دنیا تو جانا ہے تے نبی پاک دی بارگاہ میں سب تو پہلے جانا ہے ملاقات رسول دا سن کے ہس پئیاں نے سجنا ہن مینوں اے دس جدوں کربلا دے میدان وچ حسین ابن علی کھلوتا اسی کی گل انہوں نہیں پتا اتھوں شہید ہونا ہے سیدھا نانے دی بارگاہ وچ جانا ہے جدوں اپنے موت دی خبر سن کے ہسیے تے حسین دی تربیت کرنا لی وہ اماں وے کدی پتر رو سکتا نہیں توجہ ہے یہ جڑے آپ پھری جاندے نا جنہاں مورے میں جا سیر تے باندھ لالا لالا تے پھڑ لا تے مر گئے لٹے گئے برباد ہو گئے اے اہل بیت نال انہاں کوئی تعلق انہاں کو اپنے دین بنایا ہے اپنے گھر بیٹھے ہیں یہ جو اپنے آپ نو سمجھتے ہیں اہل بیت بھی ہیں جی میں کہا جلنا ہویا ہے وہ تے موت نو ہس کے سینے نہ لوندے ہیں تو عزیزان گرامی حضور علیہ السلام نے دوسری حدیث پاک اس سے مشکات دے اگلے صفحے تھے یہ بھی مسلم بخاری جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبائی امام الانبیاء نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے یہ تھے میرا لفظ ہے جڑا معنی کر دیں نا میرے جگر دا ٹکڑا یہ اضافہ ہے ویسے حضور نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا ٹکڑا ہے فاطمہ جنہیں اینو ناراض کیتا انہیں میں رسول نو ناراض کیتا جنہیں میں نو ناراض کیتا وہ اللہ تعالیٰ دی گرفت چاہ جائے گا عزیزان گرامی پتہ چلیا ایسا کام کرنا جدنال نبی دی بیٹی ناراض ہوئے نبی پاک نو گوارا نہیں بعض بندے روایت پیش کر کے آدھنے میں کھو جی حضور علیہ السلام نے فرمایا جنہیں فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینو ناراض کیتا جدو نبی پاک دا وصال ہویا ہے حضرت خاتون جنت گئیں دربار صدیق انہیں جا کے آکھیا کہ ہر باپ دی وراثت او دی اولاد لیندی ہے لہذا میرا باپ نبی سی او دی وراثت دی حقدار میں مینو وراثت جو دے ہو حصہ میرے باپ دا صدیق اکبر نے فرمایا میں پاک نبی تو سنے نبی جڑا مال چھڑ جاون او صدقہ خیرات ہوندہ ہے وراثت نہیں بندی بی بی ناراض ہو گئی یہ بخاری جے ہاں مطلب تو سا کوئی نہیں آگیا بخاری جے جدو اگنا چاہ کہ بخاری تو اڈے اکو کرنی ہے نا مولوی صاحب جڑے بخاری دا رولہ پاؤں دن پھاس جان گے شیعان دے ذاکر سنو بخاری دا حوالہ دن دن اور ہو سکتا ہے جڑی جلد میرے کول پہ یہ دے ویچے ہوئے نہیں دوسری جلد دے بخاری شریف ویچے حضرت صدیق اکبر نے جدو فرمایا نا نبیان دی کوئی جڑا مال چھڑے جاوے ہو صدقہ خیرات ہوندہ ہے نبیان دی وراثت تقسیم نہیں ہوندی تے فغضبت فاطمہ بی بی غضبناک ہو گئی لم تتکلم آپ نے کلام کرنا صدیق نال چھڑ دیتا ناراضگی دی وجہ اے حدیث آئی ہے روایت بخاری ہن او آدن بخاری ویچی حدیث ہے توجہ ہے تھوڑا جہاں ذہن وسیع رکھیا جائے بخاری ویچی حدیث ہے جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں نبی نو ناراض کیتا وہ آدن توڑی بخاری ہے جی لکھیا بی بی ناراض ہوئی ہے صدیق اکبر تو جیڑی صدیق تو ناراض ہوئی ہے بی بی وہ تے رسول ناراض ہویا تو جیدے تے رسول ناراض ہویا تو سا انہوں اپنا پہلا خلیفہ دے ہو انہوں سچی بولو جدو اے کاڑ کے اگے رکھن گے کیا کر سو پریشانی ہونی کہ نہیں لہ مولوی نو آخ نکل بخاری جو نکل
تینوں مننا، لیکن اللہ دے فضل اللہ سا نکلیں گے، اسا انج نکلیں گے جی میں مکھن چوال نکل ہے۔ کیوں؟ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی نبی دی حدیث سمجھن واسطے دل وچ محبت رسول ہونی چاہیے۔ بخاری وچ اے روایت آئی ہے 7 جگہ تے، کنیاں تے؟ اے ہن جواب دے رہے ہیں، 7 جگہ تے آئی ہے۔ ہر روایت چے بی بی خود نہیں گئی، پیغام بھیجا۔ ایک روایت چاہیا ہے کہ بی بی خود گئی ہے، ہن او 6 جگہ تے جو کہہ رہے ہیں نہیں گئی، مختلف راوی، ایک راوی کہہ رہے ہیں خود گئی۔ ہن جڑا اے راوی ہے نا، اینوں اے اشباہ لگا ہے، انہیں بی بی دے پیغام گھلن نو مجازن بی بی دا جانا سمجھ لیا، تے عقل اور سیرت خاتون جنت جدو پڑھنے ہاں تے سمجھی ہوندی ہے جیڑی اپنا نو غیر نو نہیں ویکھن دیندی او کدی غیران دے مجمع میں درباراں وچ نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک روایت 6 جگہ تے بخاری آتا ہے بی بی پیغام گلیا ہے، خود نہیں گئیاں۔ ایک جگہ تے راوی آتا ہے کہ بی بی خود گئی ہے۔ بہرحال اتھے جانا مجازن ہے، اصل بات یہ ہے کہ بی بی پاک خود تشریف نہیں لے گئی۔ اس روایت نو ابن شہاب زہری دے اگوں 3 شاگرداں نے ابن شہاب تو ہی نقل کیتا ہے۔ توجہ ہے، استاد ایک کیے اگوں روایت کرن والے نے 3 شاگرد ہیں جنہ تو امام بخاری نے لئی۔ ایک میں پیچیدگی گہرائی دا مسئلہ حدیث دا دس رہے ہیں جناب۔ 2 شاگرد جڑے وہ آدن کہ جدو بی بی نے حدیث پاک سنی ہے بی بی ناراضی ہو گئی ہیں، انہوں نے اس تو بعد کوئی کلام کیتا ہی نہیں اس معاملے سے، کیونکہ انہوں نے اگو حدیث سنا دیتی، بی بی نے پتہ لگ گیا کہ حدیث ہے، لہذا آپ خاموش ہو گئی۔ تیسرا شاگرد جڑا ہے لیندہ وہ بھی ابن شہاب زہری تو پہ ہے، لیکن پہلے 2 شاگرد وہ ناراضگی دے لفظ نقل نہیں کر رہے، تیسرا کر رہے ہیں۔ اور ایک ہی ہے امام بخاری فرمانے راوی نے کہا، یہ بی بی کے اپنے لفظ نہیں ہے، راوی نے کہا فغضبت فاطمہ، بی بی ناراض ہو گئی، لم تتکلم، کلام نہ کیا۔ فرمایا یہ راوی کہتا ہے، بی بی کے اپنے الفاظ نہیں ہے۔ ہن دویاں پہلیاں 2 روایتاں جڑیاں 2 شاگرداں دی روایات دستیاں پئیاں کہ بی بی ناراض نہیں ہوئی، لہذا جدو انہاں 3 جگہ تے آ گیا ناراض نہیں ہوئی تے ایک گل راوی کیتی ہے، وہ راوی دا اپنا خیال ہے، راوی دا اپنا خیال تے ہو سکتا ہے لیکن وہ اہل سنت دا مذہب نہیں بڑھ سکتا۔ توجہ ہے جی، اے سی بخاری تے جڑا اعتراض کیتا جاندہ ہے او دا جواب۔ اگلی گل کرن لگا، ایک ہے وقتی ناراضگی، تقاضا ہے بشری دے مطابق، اگر اس نو لے کے تے دوے اتے لان تان کرنی تے انہوں خلافت دا اہل نہ سمجھنا، تے میں کہا بزرگو تسی اپنیاں کتاباں پڑھو شیعہ، تو آڑیاں کتاباں میں لکھے ہویا کہ بی بی تے مولا علی تے کئی باری ناراض ہوئی۔ اے بہار الانوار ہے، انہاں دا 12ویں صدی دا مجتہد ہویا، شیعہ دا 600 کتاباں دا مصنف ہے۔ اے آدھن ساڑھا شیعہ مذہب نا اے دے سر تے کھلوتا ہے، یعنی انہیاں کتاباں لکھ چھڑیاں۔ اے دی کتاب ہے جلال العیون، میرے ہاتھ سے بہار الانوار، جلال العیون اے سامنے پئی۔ آدھا حضرت علی نے ارادہ کیتا کہ میں ابو جہل دی بیٹی نال شادی کرا۔ نبی پاک نو جدو پتہ چلیا، حضرت خاتون جنت نو پتہ چلیا تو رس کے اپنے بالد پاک دے گھر چلیاں گئی۔ حضور نے خطبہ دیتا اور رنگ آپ دا لال ہو گیا، تو فرمایا دشمن خدا اور محبوب خدا کی بیٹی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ توجہ ہے، اگر علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔
ویسے ایک چیز تو اندر اساں اس روایت نو من دے اسی نہیں من دے مطلب کوئی ساڈے کھاتے پائی کھڑا ہوئے اے انہاں دی جڑے زیادہ محب ہیں نا اے انہاں لکھی ہے سانو تو اتنا پتہ ہے کہ نبی پاک نے مولا علی واسطے ناجائز کر دیتا خاتون جنت دے ہوندیاں کسے بھی دوسری عورت نال نکاح کرنا کیوں اے مصطفیٰ دا اختیار سی ہر امتی کر سکتا ہے لیکن حضور نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے گھر حیات ہے تینوں اجازت نہیں کسی دوسری عورت نو لیا کے فاطمہ الزہرا دی سوکن بناوے ساڈا تو یہ کیتا ہے بہرحال ہوں اس روایت تو پتہ چلیا بی بی مولا علی تے ناراض ہو کے بولو تے جی ہوں انہاں دے والا فتویٰ چاہیے تے صدیق اکبر تے جے وقتی طور بقول انہاں دے ناراض ہوئی ہیں تے میں کہ تواڈیاں کتاباں تے مولا علی تے بھی ناراضگی دس رہی ہیں تے پھر آپ کیڑے پاسے جاواں یہ تحقیق کی باتیں ہیں اور ایسے بے وقوف ہیں نبی پاک دی آل دی محبت دے دعوے کر دیں اے دے وچ لکھیا نے کہ حضرت مولا علی نے ہر شے اللہ دے راہ تے ونڈ دیندے سن تے بی بی اس گل دی شکایت حضور نو کیتی بھی ہر شے کہ رب دے راہ تے ونڈ دیندے جیڑی نبی دی بیٹی اپنے اگوں روٹی چوک کے دیندی ہے او حضور نو شکایت کر دی اسی بھی میرا کھاوند ہر شے اللہ دے راہ تے ونڈ دے اے محبت ہے انہاں نے گستاخیاں دی انتہا کیتی ہوئی ہے محبت اگر تمہیں اہل بیت کی ملے گی تو اہل سنت و جماعت سے ملے گی عزیزان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ دا چہرہ مبارک بھوک دی وجہ تو تھوڑا جیا بھوک دے آثار حضور دے چہرے مبارک دے نظر آ رہے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹی اگر گھر دے وچ کچھ کھاون نو ہے کہ نہیں عرض کیتی ابو جی نہیں کچھ کھاون دا گھر وچ موجود نہیں واہ سجنا ویکھ میرے پاک نبی دی عظمت لو لاکھ دا والی تے زندگی کس فقر دے نال گزار رہے نے کس جناب تنگ دستی دے نال گزار رہے نے میں بخاری وچ پڑھیا ہے جدو میرے پاک نبی دا آخری وقت مثال ہوئے آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کل گروی رکھ کے آٹا لیا سی زرہ اپنی گروی رکھ کے یہودی کل آٹا لیا گھر دے استعمال واسطے ان تو سیانے بندے ہو جیڑے نبی نے زرہ گروی رکھ کے گھر دا آٹا لیا ہے آخری وقت وہ ایڈا وڈا باغ انہاں بیٹی نو دے چھڈیا سی شرم نہیں ہوندی انہاں نو گل کرن لگے وہ ایڈا وڈا باغ کلا اے دے نال تا اگر جے تسا اے ثابت کرو کہ حضور نے سارا باغ فتح کی اپنی بیٹی نو دیتا ہے یہ تو شان رسالت اتے ایک رقیق حملہ ہے کہ گل کافر کتا ہے نہ آکھے گا کہ ساری امت حضور دے صحابہ بھوک نال بیٹھے نے تے نبی ایڈی وڈی جائیداد اپنی بیٹی نو دے چھڈیے اے دے وچ اقربا پروری آ جاسی محبوب تسا جلے ہوئے ہو حضرت مولا علی نے سیدہ خاتون جنت نو فرمایا اپنے باپ کول جاؤ انہاں کول کچھ غلام آئے تے تسا لے آؤ تاکہ چکی چلاؤندے ہیں توڑے ہاتھ تے چھالے بن جاندے ہیں او دے تو محفوظ ہو جائے سو چکی وہ غلام چلا دیا کرسی جدو حضرت خاتون جنت جا کے منگے آئے میرے پاک نبی نے فرمایا بیٹی 33 باری سبحان اللہ 33 باری الحمدللہ 34 باری اللہ اکبر ہر نماز تو پڑھیا کر غلام دی لوڑ ہی نہیں ہے دنیا ساری جنت ہوئی ہو چیز آ گئی بیٹی غلام پہ منگ دیئے محبوب تسبیحیں پہ دس دیں باغ فتح دے چھڑے ہزی ہونا بھی جا عیش کرو شرم نہیں ہوندی حضور دی شان ہوتے رقیق حملے کر دے ہو تو عزیزانے کی راوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ زاہدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی تھی حضور گارج کچھ بھی نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے پڑوسن ایک بی بی شہبہ برتن چھالن گوشت دا تھوڑا جیا سالن ایک برتن تے 2 روٹیاں لیا کے حضرت خاتون جنت دی خدمت پیش کی دیاں نبی پاک دی بیٹی نے اندر چھپا کے رکھ دیتا کہ باپ کچھ دے سن پہ جدو ہون گی انہوں نے دے منگی تھوڑی دیر تو بعد حضور تشریف لے آئے
حضرت خاتون جنت نے عرض کی تھی ابو جی بہ جاؤ میں کھانا تو پیش کرنی ہوں جدو وہ چکن گئیاں نے برتن میں سالن تھوڑا سی جدو بی بی اٹھایا برتن سالن نل بھریا پہ آوے روٹیاں دی تعداد ودی پئی حضرت خاتون جنت حیران ہو گئیاں حیران ہو کے عرض کر دیاں والا جبال کریم آقا سالن دے ایک بندے دا سی ایتے بھریا پہ برتن روٹیاں دی تعداد بھی ودی پئی میرے پاک نبی نے لے کے لیانا فرمایا لیا میرے کول جدو لیانا میں کیا دور مسکرا بے فرمایا بیٹی اللہ نے تیرے رزق حسن میں جو برکت فرما دیتی ہے برکت فرما دیتی ہے جی میں بنی اسرائیل دے رزق اللہ نے برکت فرمائی سی تیرے رزق چی برکت فرما دیتی ہے در منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعہ نے لکھا ہے تفسیر مظہری شریف اس قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی لکھا ہے عزیزان گرامی اس حد تک سیدہ خاتون جنت نے اپنی زندگی گزاری اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں عیسائیاں نال مبالغہ کرنے واسطے آپ گئے نے عیسائیاں نو حضور نے فرمایا فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین فرمایا اب اللہ اس گل دے اتے مبالغہ کر لینے ہیں جڑا اپنے چوکوڑا ہوئے ہو دیتے لعنت کر دینے ہیں بد دعا کر دینے ہیں فیصلہ اللہ کرے گا تساں اپنے عزیز لے آؤ میں اپنے رشتہ دار لے آنا تساں اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آنا میدان لا لینے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو مبالغے واسطے نکلے نے کڑی شان نہ نکلے حضور دے سجے کھپے حسن دے حسین انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں سجے کھپے حسن دے حسین پیچھے سیدہ خاتون جنت انہاں تو پیچھے مولا علی عزیزہ نے گرامی ان تو سمجھتا ہوں سے یار مرد ہمیشہ عورت دے اگے چل دے علی سیدہ خاتون جنت دے پیچھے کیوں پہ چل لینے وہ چھلے آئے دے وچ حکمت ایسی اللہ رب العالمین نے فرمایا سامنے میرا محبوب او دے قدمہ دے اتے فاطمہ دا قدم آوے فاطمہ دے قدمہ دے اتے علی دا قدم آوے نہ زمین خاتون جنت دا قدم ویکھے نہ آسمان ویکھے نہ زمین ویکھے نہ آسمان ویکھے دے قدمہ دا نشان بھی لوگ کر دے عزیزہ نے گرامی تاں کر کے شریعہ دے اندر امام محمد بن حسین اجری رحمت اللہ علیہ آپ نے حدیث پاک سند دے نال نقل کی دیئے فرمایا اذا کان یوم القیامت وجمعہ اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد نادا منادی من بطنان العرش یا معشر الخلائق ان الجلیل جل جلالہ یقول نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن هذه فاطمة بنت اللہ فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترید ان تمر علی الصراط فرمایا جدو میدان معاشر دے اندر نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا آئے گی 70,000 جھوڑاں دے جھرمٹ میں جائے گی دے بجلی دی مانت پل صراط تو گزر جائے گی میدان معاشر جک منادی ندا کرے گا سارے اہل معاشر اپنی نظران چھکا لو محمد دی عزت پل صراط تو گزر دی پئیے سارے اہل معاشر اپنی نظران جدے حیاء جدے پردے دا حیاء فرشتے بھی کرن
شیعہ نو شرم نہ آئی، وہ بیٹیاں نو کدی کوفے دے بازار ہی ٹور دن، کدی یزید دے دربار ہی تقریراں کرن دن، سب جھوٹ دی کہانی۔ علی پاک دی کسے بیٹی نے نہ یزید دے دربار ہی کوئی تقریر کیتی، اے جی بی بی زینب خطبہ دے رہی ہے جی شام دے بازار، شرم نہیں ہوندی؟ تساں اپنی سمجھی ہوئی ہیں۔ اور جس شریعت آکھیا قرآن عورت ہولی پڑھے، وہ دی آواز باہر، بولو 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 بولو، باہر نہ جاوے۔ شریعت جنہ دے گھر سی جی ان نہیں عمل نہیں کرنا، کیا کرنا ہے آگے؟ توجہ ہے؟ حضرت خاتون جنت جنہ نے اے وصیت کیتی ہوئے، حضرت اسماء بنت امیس صدیق اکبر دی بیوی سی، اے آخری وقت حضرت سیدہ خاتون جنت دے کول سن۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا اسماء مینوں جی میں جنازہ لے جاندے نا عورتاں دا، مینوں یہ پسند نہیں کیونکہ جسم دی بناوٹ چار پائی تو نظر آ جاندی۔ حضرت اسماء بنت امیس نے فرمایا بی بی میں حبشے دے وچ عورتاں دا جنازہ جاندا ویکھیا ہے، وہ طریقہ مینوں بڑا پسند ہے، لوگ ڈولی نما چار پائی نو بناؤندے، چارہ پاسے لکڑاں لا کے اتو پردہ پا دینا، ڈولی نما شکل بنا لیندے۔ فرمایا بنا کے دکھا۔ جدو حضرت اسماء نے بنا کے دکھایا، بی بی ویکھ گیا دیے مینوں اے طریقہ پسند ہے، جدو میرا جنازہ اٹھاؤ ایسے حالت اٹھایا جے تاکہ میرے جنازے تے بھی کسے غیر دی نظر نہ پوے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ جڑی ہے سیرت ہے، یہ ساڑیاں بیٹیاں واسطے نمونہ نے۔ بولو بولو، آج کل کسی بی بی نو آکھو نا پردہ دیں، چال پرا پردہ دل دا ہونا چاہیے۔ میں کہا تو خاتون جنت تو زیادہ سیانی، جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے وہ دنال تو زیادہ سیانی، کو تیرا دل زیادہ پاک آ گیا ہے۔ جے پردہ دل دا ہی ہے بی بی کیوں کیتا ہے؟ انہوں نہیں پتہ سی، انہوں تو بڑا دل پاک ہے کسے دا؟ بولو بولو، شریعت دا مذاق نہیں، استہزاء نہیں۔ وہ تو جناب تو مولوی ایسے وہ آدھن پردے دی لوڑ کیڑی ہے، عورتاں ساڑھے کل گلو اسا پڑھاؤنے ہیں بے کے، شرم نہیں ہوندی۔ ملہ جی کتھے حدیثاں ہون حدیثاں بول گئیاں، کیڑی حدیث ہے بچیاں نو ویچ بے کے پڑھانا؟ ترمذی شریف دی حدیث ہے، ترمذی شریف دی، نبی پاک دی بارگاہ ویچ ایک نبینہ صحابی آیا، نا ہے عبداللہ ابن مختوم، حضور دی بیویاں حضور دے کول بیٹھیاں، نبی پاک نے فرمایا اندر ہوگو، عرض کیتی سونا او نبینہ ہے، سانو کیڑا ویکھدا پیا ہے؟ فرمایا او نبینہ ہے، تو ساتے نبینیاں نہیں۔ اب بولو بلے پہ گئے، حضور نے فرمایا او نبینہ ہے تو ساتے، یعنی او تو آنو نہیں پیا ویکھدا پر تو ساتا۔ اے ختمہ دے بارے تے بڑی حدیث ہوندی ہے، اے حدیث اے کہنے سنونی؟ پر میں مڑوں جڑی گل ہے جتھے سی اپنے ہاتھ پیندا او لکا چھڈی ہے، جڑی سنیاں دے خلاف دی کٹ گیا۔ ہم تو حدیث پہ چلتے ہیں، میں کہا میرے سامنے وہ میں ویکھا تو جڑا حدیث تے چلنا ہے، حدیث تے ساڑھے بزرگ چل دیں۔ ساڑھے بزرگاں نو کسے پوچھیا با یزید مستامی نو کہ مرد کول عورت پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھاون والا خواجہ حسن بصری ہوگے۔ بولو بولو بولو، پڑھاون والا خواجہ حسن بصری ہوگے، پڑھن والی مائی رابعہ بصری ہوگے، بیچ کعبے دے بیٹھے ہون، پڑھاونا اللہ دا قرآن ہوگے۔ فرمایا موڑ بھی جائز کوئی نہ۔ اساں چلنے حدیثاں، سانو حدیثاں نہ سنا، پتہ سانو جتنے تو حدیثاں لئی پھرنا۔ کسے عورت دا مرد کل پڑھنا جائز؟ بولو بولو، کی گل مولوی فرشتہ ہے؟ پھر جن نے مقالے ہو جاندے ہیں، یہ کرم نوازیاں،
اور جی فلانی جگہ تے مولوی کرتوت کیتا تے میں کہا اس تا کیتا تساں کرتوت کیوں کیتا شریعت تو ہٹ کے تساں بچی کیوں گل لی وہ گل نہیں چاہیے سی جے تساں شریعت عمل نہیں کیتا تو جدو شریعت عمل نہیں ہونا تے لعنتیں میں پینی ہے جدو شریعت عمل ہو سی تے کدی ذلت قریب آ سکتی نہیں شریعت چلنا لال ہمیشہ بندے نو اللہ عزت عطا فرماتا ہے ساڑھے فقہا نے واضح لکھیا ہے لیا فتح قاضی اے 900 سال پرانی قدیمی کتاب ہے یہ دے وچ انہوں نے کچھ جگہ لکھیاں عورت جتھے بغیر خامن دی اجازت تو جا سکتی ہے وہ تو جا ہی نہیں سکتی کچھ چند جگہ ہیں جتھے وہ جا سکتی ہے پہلی جگہ وہ فرماندے ایسے مکان اچ بی بی ہوئے جتھے ڈگن دا خطرہ ہوئے کہ خامد کول کوئی نہیں تو وہ جان بچاون واسطے باہر نکل سکتے ہیں دوسرا ایسا انہوں مسئلہ پیش آوے خامد سمجھدار نہیں وہ عالم تو پوچھنا پہ گیا تے اپنے عالم و خامد نو نال لجا کے اپنے محرم نو کلی مولوی کول نہیں جانا توجہ ہے اپنی گلاں ہوندیاں سیدھیاں مولوی کول کلی اپنے خامد نو نال لے کے اپنے برانو باپ نو بیٹے نو کسی نو نال لے جا کے او مسئلہ دین دا عالم نو جا کے پوچھ سکتی ہے لیکن پردے دے بولو پردے دے اگے فرماؤندن حج جو دے فرض ہوئے تے محرم انہوں مل جاوے پیو بھرا جدن نکاح حرام انہوں محرم آدھے او تے خامن دی اجازت تو بغیر بھی محرم دے نال حج کرن جا سکتی ہے تیسرا فرماندن عورت اگر دائی ہے بچہ پیدا کرواؤں گی تو وہ اپنے خامن تو اجازت لے کے جا سکتی کہ میں بچہ ماں باپ دے سپرد کر کے واپس آ جاواں گا اپنے والدین دی زیارت کرن واسطے ایک باری مہینے جا سکتی باپ یا ماں بیمار ہوئے وہ دی تیمارداری کرن جا سکتی کوئی محرم رشتہ دار بیمار یا او دی زیارت واسطے محرم اتھ جا سکتی پتریر ملویر پھپھیر اے غیر محرم ہے بولو اے اپنو محرم تے غیر محرم نال کی لگیا بس سے جاؤ تو نال ہی بہ جاندی گوڈے چ گوڈا پھسا کے آدھی کوئی نہیں چل سارے بہنا پھرا آئیاں اے میں کہ شریعت تا بہنا پھرا نہیں آکھیا اتاں کر کے 4 دن ملانگن 5ویں دن پتہ لگتا سنے ملانگنی فرار ہیں ہون سجنوں اے دسو بھی اے میں قرآن بھی پڑھیا نبی دی بیٹی دی گلہ بھی سنائیاں حدیثاں بھی سنائیاں فقہ دے مسئلے بھی سنائے تے انہاں بیبیاں دا کی بن سی جڑی درباراں تے جا نہ راتے دیندیاں بولو کی بن سی اگو مڑ ایڈا بدھو ہے کہ میری بیگم فلانی جگہ تے دربار تے نوراتہ دیتا ہے اللہ پوتر دے چھڑیا میں کہا پون چھان کار نا مرا شرم نہیں ہوندی نوراتہ دینی ہے اے شریعت تے ولی دے دربار تے جانا ہوئے تے ساڑھے فقہا نے لکھے ہے غیر بندیاں دا مجمع نہ ہوئے اتھے اگر عورت جانا چاہتی ہے سر تو پیرہ تک پردے چھپی ہوئے نال اپنا باپ بیٹا بھائی خامند ہوئے تے ایسے وقت جاوے جتھے غیر بندے نہ ہون جاوے تے ولی دے دربار تے دعا کر کے تے ہوتا ہی انہاں قدمہ تے واپس آوے تے جو حالات ہون درباران تے ہوئے پہن اس تو اللہ معافی ہون تا بندیاں دا جانا جائز نہیں اسا روندے ہو عورتاں نو میرے کولے فتاور رسائل رضویہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک پورا رسالہ لکھیا ہے عورتوں کی مزارات پر حاضری آپ جے دے نا تو بریلوی ہیں توجہ ہے ہون تا مسجد رجسٹرڈ کراؤ نا مسجد تو وہ پوچھ دیں بھائی سنی کیڑے ہو دیوبندی سنی کے بریلوی سنی کیونکہ گھیو بھی 2 قسم دیں نا ایک ڈالڈا ایک دیسی تاں کر کے انہوں اگلے پوچھ دیں کہ سنی کیڑے ہو بریلوی سنی کے اصل سنی اسی ہیں اللہ دے فضل اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے پوری بحث کر دیاں آپ نو پوچھیا گیا کہ قاضی ابو یوسف دا فتوہ انہوں نقل کیتا ہے
قاضی ابو یوسف سن امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد. آپ فرماندے ہیں قاضی سے یعنی امام قاضی سے استفتاء ہوا، یعنی مسئلہ پوچھا گیا کہ عورتوں کا مقابر کو جانا جائز ہے یا نہیں، یعنی قبرستان جانا جائز ہے یا ناجائز ہے. کن پوچھا گیا؟ امام ابو یوسف نو. تو آپ نے فرمایا یہاں جواز اور عدم جواز کی بات نہیں ہے، اے نہ پوچھو بھی جائز ہے یا ناجائز ہے، اے پوچھو بھی اے جڑی عورت جاسی اے دیتے لعنت کتنی پوچھی. فتوہ نہ ہوئے احمد رضا بریلوی دا نہ ہوئے تے میں مجرم تے جے توانو مولویاں توڑیاں دسیاں نہ ہوئے تے مڑنانو فتو میرا قصور کی. اگر کسے لکا کے رکھے ہے سنیت لکائی ہوئی ہے. میں نے اگلے دن ایک بندہ میں نے آتا ہے کہ استاد جی یہ جی میں جی اللہ تُسا کر دے ہو سانو تو تُسی باپ بھی لگ دے ہو. اور میں کہا جھلیا شریعت پہ چلنے والے کو باپ بھی نہیں کہتے، شریعت پہ چلنے والے کو سنی کہتے ہیں. تے شریعت ہے ہی سنیاں کو، شریعت ہے ہی سنیاں کو، باقی تا نہ لباتا ہوڑی پھر دن. ساڑھے امامہ رنگا سخت فتوہ کسے دا نہیں. انہاں دے فتوے جے میں تو پڑھ سناواں تو تساں کو جیڑی موج ہے نہ مزمہ جے ہے ہی کہ نہیں نہ. یہ جے کہہ دے تو صرف ساڑھے وچ، کیونکہ شریعت جو ساڑھے وچ. فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے قبروں کی طرف اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت میں ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتا ہے. جب قبر تک پہنچتی ہے تو میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے. جب واپس آتی ہے تو اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے. اور یہ وچ اللہ حضرت نے لکھیا ہے، فرمایا تساں عورتوں دا پوچھ دیو جڑا حالات ہون چل رہا میں نہ بندے بھی نہ جاؤ. ہلڑ بازی ناچ ٹپ اور اللہ دے ولی دے مزاج دا تقدس ہی خراب ہو رہا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دا ایک شاگرد سی. اس نے کہا جی میں نے چھٹی دیو میں بابا فرید سرکار دے عرس تے جانا ہے پاک پتن. آپ نے فرمایا چھاڑ یار عرس تے آج کل خلاف اشارہ کام ہوندے تو حدیث پڑھ تو کیڑے رولن پہ. انہوں نے کہا نا جی نا میں جانے جانا ہے. آپ نے نا ایک چیٹ کڈی وہ دے لکیرہ مار کے فرمایا اللہ ہے جدو پاک پتن جاشیں تے باہر وہ تو دروازے ہوندے سن شہرن باہر ایک بزرگ بیٹھا سی سفید داڑھی نورانی جڑا انہوں نے پرچی دے میں جڑا جواب دے وے لے. وہ گیا انہوں باہر بزرگ ملے انہیں پرچی دیتی بابے نے پڑھی ہس پیا انہیں دوے پاسے پٹھیاں سیدھیاں لکیراں مار کے ہوندے. وہ اپنا 2-3 دن یا جتنے دن انہیں رہنا سی رہ کے واپس گیا تو جا کے پرچی انہیں استاد نے دیتی تو استاد پڑھی دے ہس پہ. انہیں شاگرد آ گیا استاد جی جو تسا لکھیا مینوں وہ دی سمجھ نہیں آئی، جو اس بابے لکھیا مینوں وہ دی سمجھ نہیں آئی. وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا جڑے فرید دے دربار تے گیا سیں اے وہ فرید سی. بولو 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 اے وہ فرید سی. تے میں انہوں یہ لکھیا ہے بھی تو اللہ دا چنگا ولی ہے تیرے دربار تے کام ہوندے پہ غیر شرعی تے تو اس عوام نو روکدا نہیں. اگو انہوں میں نے جواب لکھیا ہے بھی تیتھو ایک تیرا شاگرد نہیں رکیا. توجہ ہے جی. تے میں اتنی قوم کی میں روکاں لہذا آپ نے شاگرد نو پوچھ میں نو لبا کیتے ہیں گیٹوں وہ کہا جنی دے رو بختہ آلے نتھر میں آپ ایڈے چنگے آپ یا جانے ہیں ولی تو توڑ دینے ہیں تاں کر کے تے دعا میں چسر نہ رہے ہون بندے جاندے نہ دیں جی دربار تے بھی گئے ہیں دعا تے رہے یعنی میں کہا بابا ہوتے ہوندہ تے تیری منی دی تو سا ایڈے بزرگ گئے ہو تو سا ایسا اتھے کرتوت کیتا ہے بزرگ تو انو کانڈ کر کی پرہ ڈھو. تو عزیزان گرامی جانے میں قباحت نہیں ہے لیکن شرائط قواعد کے ساتھ. اگر عورت اپنے پیر کی زیارت کو جانا چاہتی ہے اس سے فیض لینا چاہتی ہے تو بزرگوں نے لکھا باپ پردہ جائے اور ایک نہیں 15-20 بیبیاں ہوں اور پردے میں بیٹھی ہوں کیونکہ یہاں پھر خلوت کا حکم نہیں لگے گا، یہاں جلوت کا حکم لگے گا. خلوت کا وہاں لگے گا جہاں ایک بیٹھی ہو اور پیر بھی تنہا ہو. لیکن پردہ ہوئے چہرے نو نہ بیکھے صرف فیض دے وے ذکر اذکار جو مرشد دا ہوندہ ہے انہیں سکھانا ہے وہ کر سکتا ہے. یہ شریعت ہے. ہاں کر کے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے خاتون جنت نو اپنے پیچھے ٹورے ہیں جدوں آپ اس طرح شان نل گئے نے
عیسائیاں دا پادری بولیا کہن لگا عیسائیو انہاں نال مبالغہ نہ کریا جے انہاں دے چہرے پہ دسدے نے ایڈی عظمت والے نے اگر یہ آنکھ دے من پہاڑ نو پہاڑ اپنی جگہ چھڑ دے گا ایڈی شان ہے اگر تو ساجر نال مبالغہ کر لیا قیامت تک نشان نہیں رہنا توڑا اور حضور فرماندے نجران دے عیسائی اگر میرے نال مبالغہ کر لیندے قیامت تک ایک عیسائی رب دنیا تے ران ہی نہیں سی دینا اے نس گئے مقدر انہاں دے چنگے بھی نس گئے انہاں کہ لو جی ایسا نہیں کرنا کیونکہ جدو انہاں اپنے آپ پہندی سی نا ادو پتہ لگ جاندہ سی اللہ دا سچا نبی ہے ساڈا پھکا نہیں رہنا ادو بلا جاندے سی اگے پیچھے آتے سن نہیں جی تو عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی بیٹی نو اے شانہ عطا فرمائیاں جنازہ بھی آپ دا رات دے اندھیرے بھی اٹھایا گیا ہے تو سامعین محترم ایتھے ایک اعتراض کا جواب دے کے گل ختم کرنا میں نے ایک کہنے لگا اگر حضور دی بیٹیاں 4 ہوندیاں تے مبالغے وچ ایک کیوں گئی دوئیاں 3 کیوں نہیں گئیاں ہونے دا جواب ہے نبی دی پہلی بیٹی نے وصال کیتا ہے سن 2 ہجری وچ دوسری بیٹی دا وصال ہویا ہے سن 7 ہجری وچ تیسری بیٹی دا وصال ہویا ہے 9 ہجری وچ تے مبالغہ ہویا ہے 10 ہجری جیڑی زندہ سی مصطفیٰ نال ہے توجہ ہے شیعہ سنی تمام تاریخی کتب دے وچ چیز موجود ہے دعا کرو اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین